پارہ نمبر 2 آیت نمبر 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يسألونك عن الخمر، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے گناہ زیادہ بڑے ہیں ان کے نفع سے۔ ویسألونک ماذا ينفقون، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں۔ قل العفو، آپ فرما دیجئے العفو، جو زائد ہے اس کو خرچ کر دیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ، لعلکم آیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر، ان آیات مبارکہ میں صحابہ کرام کے 2 سوالوں کے جواب ذکر کیے گئے۔ پہلا سوال ہے شراب اور جوا۔ عرب کے اندر ابتدا میں شراب اور جوا، اسلام کے اندر بھی شراب حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، تو عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی اور ابتدائی اسلام میں بھی شراب کثرت سے پیا کرتے تھے اور جوا بھی کثرت سے کھیلتے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے روزگار کا اکثر حصہ بھی شاید اسی پہ تھا۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، عام محفلوں کے اندر کوئی بھی ان کی محفل ہوتی، آخر کے اندر جب تک شراب کا دور نہ چلتا وہ مکمل نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہماری دعوت اینڈ پہ جب تک چائے نہ ملے تو مکمل نہیں سمجھی جاتی ہے، تو بوتل شوتل کا تو رواج اب کم ہے، چائے جب تک نہ ملے تو دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی دعوت پہ اینڈ پہ جب تک شراب نہ ہوتی اس کو مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو شریف الطبع تھے نا، جن کی طبیعتوں کو اللہ نے ابتدا سے ہی بڑا اچھا، نرم اور سلیم الطبع بنایا، وہ اس شراب کو اور جوئے کو زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی برا سمجھتے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب پی نہیں ہے، سلیم الطبع آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ان 2 صحابہ کے بارے میں آتے، انہوں نے آ کے سوال کیا تھا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ بتائیں بھی شراب کا کیا کرنا ہے اور جوئے کا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم یہ جوا بھی ہو لیتا تھا، شراب بھی پی لیتے تھے، اب ہم اسلام لے آئے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ شراب کی حرمت میں یہ پہلی آیت ہے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ شراب کی حرمت میں اللہ رب العزت نے دفعتاً واحدہ کبھی نہیں حکم کیا، یعنی ایسے ڈائریکٹ حکم نہیں کر دیا کہ بس یہ حرام ہے، بلکہ شراب کی حرمت میں تدریجاً آہستہ 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 کام کیا، اس لیے کہ عرب کی گھٹی کے اندر شراب رچی ہوئی تھی۔ اگر اللہ ابتداً اس کو حرام قرار دیتے نا تو یقیناً صحابہ کرام نے ماننا تھا، لیکن ایک چیز کو ماننا اور اس کی طلب بھی من کے اندر باقی رہ جانا یہ خطرناک ہوتا ہے، اور ایک چیز کو اس طرح ماننا کہ اس کی طلب ہی ختم ہو جائے اور طبعی طور پہ نفرت پیدا ہو جائے، یہ بڑی فائدے کی بات ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت یہ شراب کے بارے میں ہے، اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، جوا ہے، شراب ہے، ان میں مفاسد بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر برائیاں ہیں، ان کو پینے میں گناہ، ان کو کرنے میں گناہ ہے، البتہ تھوڑا بہت اس میں نفع بھی ہے۔ نفع کیا، برائیاں کیا؟ شراب کے پینے سے سب سے پہلی برائی، انسان کا عقل خراب ہو جاتے ہے، اس کو ماں بیٹی بہن کے اندر فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، اس کو اچھی بری بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ شراب مخامرۃ العقل سے ہے، خمر عقل کو بالکل خراب کر دیتا ہے۔ جب عقل خراب ہوتی ہے تو زبان کا گھوڑا بے لگام ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بے لگام ہوتا ہے تو پھر یہ آگے نہیں دیکھتا میں نے بولنا کیا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے نہیں بولنا،
اس لیے تو کہا نا غصے کی شدید غصے کی حالت کے اندر بھی انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب دماغ خراب ہوتا ہے زبان کا گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے معاملہ. سب سے پہلا کام تو یہ ہوا. دوسرا جوئے کی خرابی, اس سے مال برباد ہو جاتا ہے, مال ضائع ہوتا ہے اور نفع کی امید کے اوپر انسان اپنا مال ضائع کرتا رہتا ہے. فائدہ ان کے اندر کیا ہے؟ ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ شراب پینے سے بدن کے اندر قوت آ رہی ہے. ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ شراب پینے سے انسان جو ہے وہ قوی ہو رہا ہے. جب اس کا عقل ہی کام نہیں کر رہا ہوگا تو ڈنگر کی طرح مضبوط تو بن نہیں ہے. ڈنگر جانور کو ڈنگر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عقل ہی نہیں ہوتی. عقل اس کے اندر نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کئی بندے بھی مل کے ایک بھینس کے زور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انسان کے اندر عقل ہے, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو کتنا مضبوط جانور کیوں نہیں ایک چھوٹی سی رسی کے ذریعے سے اپنے تابع کیا ہوا ہے. تو عقل نہ ہو, اسی طرح آپ نے دیکھا مجنون پاگل دیوانے لوگ جو ہوتے ہیں, جو یعنی کم عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر زور کچھ زیادہ ہوتا ہے, طاقت کچھ زیادہ ہوتی ہے. وہی کہ عقل نہیں ہے تو جسم کے اندر قوت مضبوط ہو جاتی ہے. تو بظاہر اس میں یہ لگتا ہے کہ شراب پینے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت کچھ زیادہ ہوگی. اور دوسرا فائدہ ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ جوئے کے ذریعے بیٹھے بٹھائے مال بہت زیادہ آ جائے گا, اگرچہ اخروی یعنی انجام اس کا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. ظاہری طور پہ تھوڑا بہت نفع ہے. اللہ فرماتے ہیں اسمہما اکبر من نفعہما, ان کے جو مفاسد ہیں ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. تو لہذا جو سلیم الطبع قسم کے صحابہ کرام یہ ابتدا میں مسلمان تھے, انہوں نے یہ آیت اترنے کے بعد ہی سمجھ لیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے, انہوں نے طبعاً اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی جس کے اندر حکم تھا کہ اے ایمان والو, نشے کی حالت کے اندر تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کا بھی ایک باقاعدہ پس منظر ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایک دعوت کے اندر شریک ہوئے تھے, وہاں پہ کھانے کے بعد شراب پی تھی, نماز کا وقت ہو گیا. ایک صحابی جو نماز پڑھانے لگے وہ نشے کی حالت کے اندر تھے, تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ وہ غلط پڑھ بیٹھے. اب جب قرآن پاک کی آیات مبارکہ غلط پڑھ بیٹھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. تو کچھ صحابہ نے اس وقت چھوڑ دیا کہ اب کیا نماز سے ہٹ کے پیئیں اور نماز کے وقت میں نہ پیئیں, تو مستقل اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. کچھ نے اس آیت پہ چھوڑ دیا, کچھ نے آگے والی آیت پہ چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا دلوں کے اندر نفرت بٹھا کے جب دیکھا کہ اب معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے, پھر اللہ نے واضح طور پر حکم دیا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان, یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے, یہ شیطانوں کے کام ہے. تو لہذا وہاں اس کی واضح طور پہ حرمت نازل ہو گئی. یہ تو شراب کی حرمت کی بات ہے. دوسری بات یسألونک ماذا ینفقون, صحابہ کرام پوچھتے تھے ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک درس کے اندر آیت آئی تھی, وہاں پہ بھی سیم یہی الفاظ تھے یسألونک ماذا ینفقون, ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. وہاں پہ حکم تھا کہ آپ کیا کریں, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. حکم تھا کہاں خرچ کریں اور کس کے اوپر خرچ کریں, کیا خرچ کریں, کیا خرچ کریں, کس پر خرچ کریں. تو تھا کہ آپ اپنے مال کے اندر سے خرچ کرو, والدین پر, قریبی رشتہ داروں پر. 5 مصرف وہاں پر بیان کیے. پھر سوال آ گیا یا رسول اللہ ہم خرچ کیا کریں, ماذا ینفقون. اللہ نے حکم دیا کہ مال انسان کو جو ملتا ہے نا اس میں 2 طرح کا مال ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کی عین ضرورت کے مطابق ہے, اس کے بغیر انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے, وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندے کو مال ملتا ہے, ضرورت پوری ہونے کے بعد کچھ اضافی بھی بچ جاتا ہے. یہ آیت بھی نفلی صدقات, نفلی خرچ کرنے کے بارے میں ہے. جو واجبی زکوٰۃ و صدقات ہیں وہ تو دینے ہی دینے, یہ نفلی اضافی چیز اب کیا خرچ کرے بندے کے مال کے اندر. کیا حکم فرمایا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے نا, اپنے گھر والوں کی ضرورت سے بچ جاتے ہیں, وہ آپ کیا کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر خرچ پیچھے ان مصارف میں کر دو جو اللہ نے بیان کیے ہیں, والدین ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہے, یا اس کے علاوہ اور آپ جائز مقاصد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اس میں ایک صحابی آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 1 درہم لے کے, فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نا یہ 1 درہم ہے, میں کہاں خرچ کروں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کرو.
اگلی مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا رسول اللہ اس ایک کے علاوہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، وہ میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا اس کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی میرے پاس ہے، کہا اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، کہا اس کو اپنے والدین پہ خرچ کر لو۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، یعنی ضرورت کی ساری جگہ بتا دی، اپنا، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، ایک اور بھی ہے، کہا اب تیری مرضی ہے، اب تیری مرضی ہے، اس کو نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ کر سکتا ہے کر دے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ مال کے اندر اتنا زیادہ بھی خرچ نہ کرو کہ آج اللہ کے راستے میں خرچ کرو کل بھکاری بنتے پھرو، خود مانگتے پھرو، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنی جائز ضرورتیں، اپنے بچوں کی جائز ضرورتیں، اپنی بیوی اور والدین کی جائز ضرورتیں، یہ پوری کرنے کے بعد پھر اللہ نے مال دیا تو آپ کیا کریں، اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کریں، اس سے آپ کے اوپر ہوگا۔ کبھی بندہ کسی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تو جذبہ بنتا تھا۔ اب جذبہ بنتا تو صحابہ کرام بسا اوقات اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا کچھ دیتا ہوں، کبھی قبول نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا نہیں کرتے تھے، نہیں بھائی سارا نہیں دو، اتنا رکھو کہ آپ کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے باقی رہ جائے، پھر جو اضافی ہو اس کو خرچ کرو۔ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے، وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے مرے، ایک وہ شخص ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو وضاحت کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ کے الفاظ تو کچھ اور مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے مرے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کو بھوکا بھکاری بنا کے مرے، کچھ بھی نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پسند کیا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جو اپنے بیوی بچے یعنی اپنے عیال کو بھکاری بنا کر مرنے سے بہتر شریعت میں اس کو کہا گیا ہے جو بیوی بچوں کے لیے کچھ بنا کے مرے، لیکن یہ بنانا جائز مال سے ہو، ناجائز مال سے نہ ہو، کچھ جائز مال سے بیوی بچوں کے لیے کچھ میراث میں ان کے لیے بھکاری نہ بنے، آپ کے مرنے کے بعد ان کے پاس اتنا، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، بنانا تو اللہ کی ذات نے ہے، لیکن ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے مرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر اپنا، اپنے جسم کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا حق ہے، جب ان کے